السلام علیکم ناظرین، آج ہم لاہور میں واقع ایک عظیم الشان مسجد کا ذکر کریں گے جو سکھا دور میں سکھوں کی لوٹ مار سے مکمل طور پر محفوظ رہی۔ یہ مسجد وزیر خان ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کے حوالے سے تاریخ میں ایک دلچسپ واقعہ مرقوم ہے، تو آئیے سب سے پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ جب ملکہ ہند نور جہاں عرق النساء نامی بیماری میں مبتلا تھی تو چنیوٹ کے ایک طبیب شیخ علم الدین انصاری نے ان کا شافی علاج کیا۔ جہانگیر جو کہ ملکہ ہند کا شوہر تھا بہت خوش ہوا اور علم الدین انصاری کو خلعت عطا کیے۔ اس کے علاوہ 7 لاکھ روپے نقد اور عہدہ و امارات اور شفاخانہ حسب وعدہ عطا کیا۔ اسی دوران جہانگیر نور جہاں کو لے کر لاہور آیا تو علم الدین انصاری بھی ان کے ہمراہ تھے۔ لاہور پہنچنے پر نور جہاں مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی اور اس نے غسل صحت کیا اور شاہی قلعے میں جشن صحت یابی منعقد ہوا۔ نور جہاں نے اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے تمام بیگمات شاہی کو جشن میں مدعو کیا اور سب کے سامنے اپنے تمام زیورات اتار کر حکیم علم الدین کو دے دیے۔ نور جہاں کو دیکھتے ہوئے تمام شاہی بیگمات نے بھی اپنے زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء حکیم علم الدین انصاری کو نظر کر دیں۔ جب حکیم علم الدین نے تمام زیورات جمع کیے تو ان کی قیمت 22 لاکھ روپے لگی۔ دوسرے روز نور جہاں کی سفارش سے انہیں 7,000 اور نواب وزیر خان کا خطاب عطا ہوا۔ مسجد وزیر خان انہی زیورات سے تعمیر ہوئی۔ مسجد وزیر خان 1634 عیسوی میں وزیر خان نے تعمیر کرائی۔ یہ مسجد مسلم طرز تعمیر کا عظیم شاہکار ہے جو دیکھنے والے کو مبہوت کر دیتی ہے۔ نقاشی کاری اور ڈیزائننگ کی وجہ سے یہ مسجد پوری دنیا میں مشہور ہے۔ مسجد مستطیل شکل کے پلاٹ پر تعمیر کی گئی ہے اور اس کا بڑا ہال 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں سے ہر حصے پر گنبد تعمیر کیا گیا ہے۔ ان گنبدوں میں سے مرکزی گنبد زیادہ بلند ہے۔ مسجد کے 3 اطراف میں 32 حجرے بنے ہوئے ہیں جن میں کتب فروش، مصور، جلساز اور نقاش مقیم تھے۔ مسجد کے مختلف حصوں میں بڑی تعداد میں قرآنی آیات تحریر ہیں۔ مسجد کے درمیان میں فوارہ ہے۔ اس مسجد کا صحن 3 درجوں، نمازگاہ، مشرقی دیوار سے مغربی دیوار تک کا حصہ اور حوض کے نزدیک مزار میراں بادشاہ میں تقسیم ہے۔ مسجد کے چاروں مینار، 8 پہلو، 12 محرابی در اور گنبد کاشیکاری سے مزین ہیں۔ ہر 5 محراب مسجد کی باہر کی طرف مشرق کی جانب کاشیکاری کی گئی ہے اور چھت عربی میں آیات قرآنی اور احادیث شریف سے مرقوم ہے۔ مسجد کے شمالی رویہ دروازے کے بخارچے کے اوپر 2 کتبے خط نسخ سے مرقوم ہیں۔ گنبدوں کی اندرونی جانب اور محرابوں پر کی گئی خطاطی عمدہ اور مہارت سے کی گئی ہے۔ مرکزی محراب میں ہر چند انچ کے بعد بنی قوسیں، کٹاؤ، مثلث اور ابھرے ہوئے زاویے اتنی نفاست اور پرکاری سے بنائے گئے ہیں کہ ہر چند انچ کے بعد ان کی ساخت، ہیئت اور پوزیشن بدل جاتی ہے، لیکن توازن میں رتی بھر فرق محسوس نہیں ہوتا۔
مسجد کی تمام دیواروں پر جگہ کی مناسبت سے افقی اور عمودی مستطیل نما چوکھٹوں میں آیات قرآنی اور پھول بوٹے بنائے گئے ہیں۔ مسجد کی بیرونی دیواریں کٹاؤ اور رنگین ٹائلوں سے مزین ہیں۔ چھت اور محرابوں کے اندرونی جانب گول دائرے میں خطاطی کی گئی ہے۔ مسجد کی محراب کے ساتھ گورنر پنجاب لارڈ کرزن کا دیا ہوا 100 سال پرانا کٹاؤ دار کڑی سے مزین ممبر رکھا ہوا ہے، جو آج بھی سالم حالت میں موجود ہے۔ مسجد وزیر خان سکھ دور میں ان کی لوٹ مار سے مکمل طور پر محفوظ رہی۔ سکھوں نے مسجد کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، جس کی بڑی وجہ نواب وزیر خان کی گروار جن سنگھ سے ارادت مندی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب سکھوں نے مقبرہ آصف جاہ، شاہی قلعہ، مقبرہ جہانگیر، نور جہاں اور دیگر مقابر و مساجد کو تاراج کر کے تمام قیمتی پتھر اور جواہرات نکال لیے، لیکن سکھوں نے مسجد وزیر خان کو کوئی گزند نہیں پہنچایا۔ امریکہ نے دنیا بھر میں قدیم تاریخی و ثقافتی ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے 2001 عیسوی میں ایمبیسڈر فنڈ فار کلچر پریزرویشن کے نام سے ایک فنڈ قائم کیا۔ تب سے یہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے 106 ممالک کے 292 گرانٹس جاری کر چکا ہے۔ امریکہ کے اسی فنڈ سے امریکی سفارت خانے کے ذریعے مسجد کی ڈیوڑی میں واقع کرافٹ بازار کی بحالی اور تزئین و آرائش کا کام 2003 میں شروع کیا گیا۔ مشرق کی طرف مسجد کا مین گیٹ ہے۔ اس گیٹ سے اندر داخل ہوں تو مسجد سے پہلے ایک ڈیوڑی آتی ہے، جس کے دونوں طرف 22 دکانیں بنائی گئی ہیں۔ مسجد کے اس چھوٹے سے بازار کے دونوں راستے مسجد کے ارد گرد واقع بازار میں کھلتے ہیں۔ یہ بازار باہر سے مسجد کا حصہ اور اندر سے بالکل الگ تھلگ دکھائی دیتا ہے۔ بازار کو درمیان سے چوڑائی کے رخ کراس کرنے کے بعد مسجد میں داخل ہوا جاتا ہے۔ کرافٹ بازار کی بحالی اور آرائش کے دوران اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے کہ ایسا مٹیریل استعمال کیا جائے جیسا کہ پہلے استعمال کیا گیا تھا، کہ خوبصورتی برقرار رہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ہمارا چینل اور جانیے دنیا کے بارے میں ہمارے ساتھ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔